بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مرحبا بکم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کم کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اس کا معنی بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں، جس ویڈیو میں جتنے بھی کوشچن ورڈز ہیں، سوالیہ الفاظ ہیں، سوالیہ کلمات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس میں یہ لفظ بھی آیا تھا۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں اور عربی زبان کے فروغ میں حصے دار بنیں اور عربی زبان سیکھ کر دنیا اور آخرت سنواریں، کیونکہ یہ زبان قرآن کی زبان ہے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے۔ میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بات آپ کے سامنے پیش کروں وہ 100% درست اور صحیح ہو، لیکن انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، یہ اس کی صفت میں داخل ہے اور کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو آپ کمنٹ کے ذریعے متوجہ فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ایک شخص ہے، یعنی ہر جاننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کم کا انگلش میں دونوں معنی ہو سکتا ہے، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ۔ اب یہ انگلش کا مسئلہ ہے کہ کہاں پر ہاؤ مینی یوز ہوگا اور کہاں پر ہاؤ مچ یوز ہوگا۔ البتہ ہم کم کا دونوں معنی کریں گے انگریزی میں according to situation، according to need، ضرورت کے حساب سے۔ اردو میں اس کا معنی کتنا، کتنے، کتنی۔ یہ جو کم ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک استفہامیہ اور دوسرا کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کی زیادتی کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اس کے مقابلے میں کم ہے، لہذا میں آج آپ کے سامنے کم استفہامیہ کے بارے میں بتاؤں گا اور اسے کئی مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ کم دو طرح کا ہوتا ہے، یہ استفہامیہ ہے، یہ جو کم ہے یہ استفہامیہ ہے، کوشچن کرنے کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے۔ اس کے ذریعے عدد، نمبر اور کمیت، کوانٹٹی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اسم، یعنی کم کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مفرد منصوب ہوتا ہے۔ یہ بات مفرد یعنی سنگولر ہوتا ہے، وہ لفظ، وہ ورڈ سنگولر ہوگا، مفرد کا مطلب ہے ایک ہوگا، سنگولر ہوگا، منصوب ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر دو زبر یا زبر ہوگا۔ منصوب ہوتا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے۔ تمیز ایک ممیز اور تمیز کی ایک بحث ہے، وہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ یہاں پر صرف یہ سمجھیں کہ وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ تمیز ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ اگر تمیز وجہ اگر نہ بھی سمجھیں اور اس کو ابھی الگ رہنے دیں تو اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ کم کے بعد آنے والا اسم مفرد منصوب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مفرد لائیں گے اور منصوب لائیں گے تو آپ کی بات اور آپ کا جملہ وہ صحیح اور درست ہوگا۔ باقی مزید جاننے کے لیے یہ بات بھی ایڈ کر لیں یا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وجہ اس کی تمیز ہونے کی وجہ سے، تمیز ہونا ہوتی ہے وجہ اس کی، اور جو منصوب ہوتا ہے وہ تمیز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہیں اور جو سمجھایا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو۔ اگر خدا نخواستہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے وہ بات دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں مثالوں کی طرف۔ اس مثال کو دیکھیے، کم طالباً فی الفصل، کم طالباً فی الفصل، کم طالباً فی الفصل، how many students are in the class یا in the classroom، کلاس میں کتنے طلبہ ہیں۔ رول میں اور قاعدے میں جو بات بتائی گئی تھی کہ کم کے بعد آنے والا اسم، ناؤن، ورڈ مفرد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ طالباً یہ مفرد لفظ ہے اور اس کی جو جمع آتی ہے، پلورل آتی ہے، وہ طلاب آتی ہے۔ تو کم کے بعد آنے والا اسم مفرد ہوگا یعنی سنگولر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر دو زبر ہوتا ہے۔ کم طالباً فی الفصل، یہاں پر وہ چیز درج بھی کر دی گئی ہے، مفرد و منصوب، جو کہ بلیک ایرو کے ذریعے سے اسے شو کیا گیا ہے۔ اس پیٹرن کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس پیٹرن پر بے شمار جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ کم طالباً، طالباً کی جگہ پہ آپ دوسرا لفظ لاتے چلے جائیں گے اور جملہ بنتا چلا جائے گا۔ کم کرسیاً فی الفصل، کلاس میں کتنی کرسیاں ہیں، کتنی کرسی ہے۔ کم مکتباً فی الفصل، کلاس میں کتنے میز ہیں یا کتنا میز ہے۔ کم نافذتاً فی الفصل، کلاس میں کتنے ونڈو ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں۔ کم باباً فی الفصل، کلاس میں کتنے دروازے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جملے کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس پیٹرن کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس پیٹرن کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو جملوں کا بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ کم راکباً فی الحافلہ، بس میں کتنی سواریاں ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کم مقعداً فی الحافلہ، بس میں کتنی سیٹ ہیں۔ کم لاعباً فی الملعب، پلے گراؤنڈ میں کتنے کھلاڑی ہیں۔ جواب دیکھیں، 50 طالباً فی الفصل، 50 طالباً فی الفصل، 50 طالباً فی الفصل۔ 50 students are in the classroom، درجے میں کلاس میں 50 طلبہ ہیں۔ یہ کاؤنٹنگ کا رول ہے، عدد اور معدود کا رول ہے، یعنی جس کو ہم شمار کرتے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں، جس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جو کاؤنٹڈ ناؤن ہوتا ہے، جس کو ہم شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، اس کو معدود کہتے ہیں، اور جو نمبر ہوتا ہے اس کو ہم عدد کہتے ہیں عربی میں۔ یہ کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا مثالوں اور وضاحتوں کے ساتھ۔ یہاں پر صرف اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 11 سے لے کر کے 99 تک، 11 سے لے کر کے 99 تک جو معدود ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرو کے ذریعے سے اسے شو کیا گیا ہے۔ یہ معدود ہے اور یہ عدد ہے۔ 11 سے لے کر کے 99 تک، 99 تک جو معدود ہوگا وہ مفرد ہوگا یعنی سنگولر ہوگا اور منصوب ہوگا، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ 50 طالباً فی الفصل، 50 students are in the classroom، درجے میں 50 طلبہ ہیں۔ اس مثال کو دیکھیے، کم یوماً بقیت فی دلہی، کم یوماً بقیت فی دلہی، کم یوماً بقیت فی دلہی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم کے بعد جو آنے والا اسم ہوگا، ورڈ ہوگا، لفظ ہوگا، وہ مفرد ہوگا یعنی سنگولر ہوگا اور منصوب ہوگا، یعنی اس کے اوپر 2 زبر ہوگا، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ کم یوماً بقیت فی دلہی، how many days did you stay
in Delhi. آپ دلی میں کتنے روز ٹھہرے, کتنے دن, کتنے روز رکے. جواب دیکھیں اس کا, بقیت 3 اشہر فی دلہی. بقیت 3 اشہر فی دلہی. بقیت 3 اشہر فی دلہی. یہاں پر بقیت کی جگہ پہ لبثت بھی یوز کر سکتے ہیں. فعل لبثت, لام با ثا تا, لبثت. یہ لفظ, یہ ورڈ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, لبثت. بقیت 3 اشہر فی دلہی. I stayed 3 months in Delhi. میں دلی میں 3 مہینے رکا, کیونکہ جب میں وہاں گیا تو لاک ڈاؤن ہو گیا اور 3 مہینہ رکنا پڑا. اسے دیکھیں, جب ہمیں پرائس پوچھنا ہوتا ہے, قیمت دریافت کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی, تو وہاں پر بھی کم کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ بہت کامن ہے کہ آدمی مارکیٹ میں, بازار میں, مالز میں جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو پہلے وہ قیمت دریافت کرتا ہے. تو اس ناحیے سے اس لفظ کا استعمال بہت اہم ہے, اور اس کے بارے میں جانکاری ہونا بھی بہت اہم ہے. بس کم سے پہلے ہم با ایڈ کر دیں گے, با کا اضافہ کر دیں گے, جیسا کہ آپ یہاں پر مثال میں دیکھ رہے ہیں. بکم روبیتاً هذا الكتاب. بکم روبیتاً هذا الكتاب. بکم روبیتاً هذا الكتاب. How much is this book? How much is this book? یہ کتاب کتنے روپے کی ہے, کتنے روپے کی ہے. تو اس طرح سے ہم عربی میں کسی چیز کی قیمت دریافت کریں گے. بکم روبیتاً هذا الكتاب. بکم دولارا هذا الكتاب. یہ کتاب کتنے ڈالر کی ہے, کتنے ڈالر میں ہے. بکم ریالا هذا الكتاب. یہ کتاب کتنے ریال میں ہے, کتنے ریال کی ہے. اس طرح سے ہم سوال کریں گے. کتاب کی جگہ کوئی دوسری چیز ہے, بکم روبیتاً هذا القلم. بکم روبیتاً هذه الكراسة وغير ذلك. اس طرح سے ہم سوال کرتے چلے جائیں. هذا الكتاب ب150 روبية. هذا الكتاب ب150 روبية. هذا الكتاب ب150 روبية. It cost 150 rupees. یہ یعنی یہ کتاب 150 روپیے کی ہے, روپے کی ہے. یہاں پر حاضر کتاب کی جگہ پہ ہوا بھی لا سکتے ہیں, اور بلکہ اس کا لانا زیادہ بہتر ہوگا. ہوا کا ہوا ب150 روبیہ, کیونکہ سوال میں کتاب آ چکا ہے. تو اب ہم جب ہوا کہیں گے, جو یہ پروناؤن ہے, ضمیر ہے, تو ہوا سے مراد الکتاب ہی ہوگا. تو ہوا ب150 روبیہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہوا ب150 روبیہ, اور هذا الكتاب ب150 روبیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جواب ہم اس طرح سے دیں گے, ہوا ب150 روبیہ, کہ it cost 150 روپیز. یہ 150 روپیے کی ہے. اس مثال کو دیکھیں, اس ایگزامپل کو دیکھیں. بکم دولارا اشتریت هذه السيارة. بکم دولارا اشتریت هذه السيارة. بکم دولارا اشتریت هذه السيارة. How much dollars did you buy this car? یہ کار آپ نے کتنے روپے میں خریدا. سوری, یہاں پر یہ مسٹیک ہو گیا ہے, یہ غلطی ہو گئی ہے. ڈالر انگریزی میں تو صحیح ترجمہ ہوا ہے, لیکن اردو میں ترجمہ صحیح نہیں ہوا ہے, کیونکہ ڈالر کو کہتے ہیں, تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ ڈالر سے ہی ہوگا, روپیہ سے نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو یہ روپیہ ہے, اس روپیے کی جگہ پہ آپ ڈالر سمجھے اس کو, یہ مسٹیک ہے. بکم دولارا, کتنے ڈالر میں. جواب دیکھیے, اشتریتها ب1000 دولار. اشتریتها ب1000 دولار. I bought it for $1000.
میں نے یہ کار $1000 میں خریدا. سوال تھا بکم دولارا اشتریت هذه السیارہ. سیارہ مؤنث لفظ ہے، مؤنث ورڈ ہے، تو یہاں پر یہ بھی ہم کہہ سکتے تھے اشتریت هذه السیارہ $1000. میں نے یہ کار $1000 میں خریدا. لیکن جب کار اس سے پہلے سوال میں آ چکا ہے تو اب اس لفظ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لفظ کی جگہ پہ ہم پروناؤن کو لے آئیں گے، ضمیر کو لے آئیں گے تو کافی ہو جائے گا اور وہی بہتر مانا جاتا ہے. اشتریتها $1000. I bought it for $1000. میں نے یہ کار $1000 میں خریدا. اس مثال کو دیکھیں. بكم ريالا هذه الساعة. بكم ريالا هذه الساعة. بكم ريالا هذه الساعة. How much real does it cost? How much real does it cost? یہ گھڑی کتنے ریال کی ہے. دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم کسی چیز کی قیمت دریافت کریں گے، پوچھیں گے عربی میں. بكم ريالا هذه الساعة. ساعة مؤنث لفظ ہے تو اب ہم کو ساعة لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ پہ ضمیر لے آئیں گے. اور ساعة مؤنث ہے اس لیے مؤنث کی ضمیر لائیں گے اور مؤنث کی ضمیر ہے ہی ہے. ہی بمئة ريال. یہ مراد الساعة ہے، گھڑی، کیونکہ اس سے پہلے الساعة لفظ آ چکا ہے. ہی بمئة ريال. It cost 100 ریال. یہ 100 ریال کی ہے، یعنی یہ گھڑی 100 ریال کی ہے. ہی بمئة ريال. تو اس طرح سے ہم جواب دیں گے اور اس طرح سے سوال کریں گے. تو آپ پیٹرن کو ذہن میں رکھیں اور رول کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی. جو کاؤنٹنگ ہے، عدد ہے، وہ میں نے اس کے لیے آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں. اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ اس عدد کو، نمبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے پھر آپ نمبر کو یوز کر سکتے ہیں. جو 100 کے بعد جو معدود ہوتا ہے، 100 کے بعد، یہ جو 100 ہے، 1000 ہے، اس کے بعد جو معدود ہوگا وہ مفرد اور مجرور ہوتا ہے. ریال دیکھ رہے ہیں مفرد ہے اور مجرور ہے، اس کے نیچے 2 زیر آئے گا، یعنی کسرہ جر کی جو ہے اس کی حالت ہوگی. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں عدد اور معدود کا بھی استعمال ہوا ہے. کیونکہ اصل اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کم کا استعمال، لیکن جب اس کم کو استعمال کیا اور اس کا جواب جب تیار کیا تو اس میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے اور اس میں ایک دوسرا رول بھی استعمال ہوا عدد اور معدود کا، جو کہ یہاں پر بیان کیا گیا. تو یہاں پر زبانی وہ چیز آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں کہ 3 سے لے کر کے 10 تک. یہاں پر پہلے اس کو سمجھ لیں کہ 100 اور 1000 ملین بلین کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مفرد ہوگا، سنگولر اور مجرور ہوگا. 11 سے لے کر 99 تک جو عدد کے بعد، نمبر کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ مفرد ہوگا. جیسے یہ بھی مفرد ہے، سنگولر ہے، لیکن وہ منصوب ہوگا، یعنی اس کے اوپر 2 زبر آئے گا. اور 3 سے لے کر کے 10 تک اسے دیکھتے ہیں. 3 سے لے کر کے 10 تک کا جو معدود ہوگا وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا. یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اشہر جو ہے وہ شہر کی جمع ہے. منتھ، شہر مینس منتھ. یہ لفظ بھی میں ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس میں مہینوں کے نام ہیں، دنوں کے نام ہیں. ان سب پر ویڈیو آ چکے ہیں، آپ ویڈیو کی سیریز میں جا کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں بقیت 3 اشہر. 3 سے لے کر کے 10 تک جو نمبر ہوگا، 3 سے لے کر 10 تک، اس کے بعد جو لفظ آئے گا، ورڈ آئے گا، معدود اس کو ہم بولتے ہیں گرامر کے ٹرم میں، قاعدے کے ٹرم میں. وہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں شہر کی جمع اشہر اور مجرور ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کاؤنٹنگ بھی صحیح سے کر لے جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے باخبر کر سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو
اور پوچھنی ہو تو بھی آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. مع السلامہ، خدا حافظ.